अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत, तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अमीर इंसान ही वो है, यकीन माने, जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। बाकी बेशक अगर आपके पास पैसा है, नौकर चाकर बंगला है, लेकिन सेहत नहीं है ना, तो आपको सब कुछ फीका लगेगा। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। ईद आ रही है और इस ईद पे बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो इस ईद पे इंतज़ार करते हैं कि हमें गोश्त मिलेगा, यानी बकरे का जो कुर्बानी का गोश्त है वो हमें मिलेगा और उसे जो है वो बना के हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। और बहुत से ऐसे जो बकरे का कुर्बानी का गोश्त उन गरीबों को देते हैं, लेकिन साथ में तस्वीर खिंचवाना बहुत लाजमी समझते हैं। गरीबों की भी इज्जत नफ्स होती है भाई। कुछ नहीं, बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो ये तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते, लेकिन मजबूरन ईद पे इस कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ार करते हैं और जब आता है तो फिर मजबूरन तस्वीर खिंचवाना पड़ती है, क्योंकि उनकी डिमांड है जो दे रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है वो परहेज़ किया करें। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है मेरी बेसिक जो मालूमात है विज़िट वीज़े के बारे में, यानी बेसिक मालूमात जो विज़िट वीज़े के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जो आप पूछते हैं मुझसे, वो मैंने इकट्ठी करके उनके कुछ सवाल निकाले हैं, तो वो मैं आपको जो है वो उनके आंसर दूंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि जो है वो आपको जो आपके माइंड में बातें हैं वो आपको समझ आ सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है, सवाल नंबर 1, वो ये है कि मल्टीपल विजिट वीज़ा लें या उम्रा वीज़ा लें 3 महीने वाला। देखें, अगर आपका पर्पज सिर्फ उम्रा करवाना है बस, और थोड़ा बहुत घूमना है और फिर वापस भेजना है, लंबा स्टे नहीं करवाना, तो उम्रा वीज़ा बेस्ट है। उसमें यह है कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पासपोर्ट, उसकी तस्वीर स्कैन करके 48 आवर 24 घंटे में आपका वीज़ा आपके पास लग के आ जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका पर्पज़ उम्रा करवाना है और थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है और 3 महीने इनफ है आप लोगों के लिए, नहीं लंबा स्टे करवाना चाह रहे तो उम्रा वीज़ा सिंगल, फिर वो मल्टीपल वीज़ा ना लें। लेकिन अगर आपका पर्पज़ है स्टे करवाना लंबा साल का, तो फिर मल्टीपल विजिट वीज़ा, क्योंकि वो 1 साल का होता है और उसमें आपको हर 3 महीने बाद एक्सटेंड करना पड़ता है, और आप जो है वो 1 साल तक वीज़ा अपना एक्सटेंड कर सकते हैं और फैमिली को अपने साथ या जिसको भी बुलाया वो स्टे करवा सकते हैं। तो इसमें और इसमें दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है, अगर उसमें आपने फैमिली को बुलाया और कोई एमरजेंसी होगी और आपने पाकिस्तान भेजना पड़ा, तो आप उस फैमिली विजिट वीज़ा जो मल्टीपल है उसमें आप दोबारा उसी वीज़े पे बुला सकते हैं साल, जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं। लेकिन अगर आपका उम्रा वीज़ा है वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही होता है, तो उसमें अगर आपने एमरजेंसी फैमिली को किसी वजह से खुदा न खासा भेजना पड़ा, कोई ऐसी एमरजेंसी पड़ गई, तो फिर आप उस वीज़े पे दोबारा नहीं बुला सकते, आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा, सारा नया तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक जो है, मैंने कहा आपको फ़र्क बता दूं। नंबर 2, कई भाइयों के माइंड में ये होता है कि यार हम इंश्योरेंस करवा कर आए हैं, वहाँ से पैसे दे कर आए इंश्योरेंस के, जब वीज़ा मल्टीपल लगवाया है, तो फिर यहाँ आके इंश्योरेंस किस चीज़ की। देखिए, वो इंश्योरेंस होती है आपकी वीज़े की। वीज़ा लगवाया आपने, इंश्योरेंस वहाँ करवाई, वो एक वीज़े की इंश्योरेंस होती है, वो वीज़ा एक्सटेंड करने की इंश्योरेंस नहीं होती। ठीक है, वो काम आती है खुदा ना खासा यहाँ कोई आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया, कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट या कोई भी चीज़ ऐसी जो बड़ा जिसको कहते हैं, कोई आपके साथ हादसा पेश आ गया, तो वहाँ जो है वो ये चीज़ इंश्योरेंस काम आती है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सटेंड करने वाला होता है ना, जो इंश्योरेंस लगाते हैं, वो इतनी महंगी नहीं होती, सस्ती होती, 30, 40, 50 रियाल की होती है। तो वो वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए होती है, वो आपने करवानी होती है 3 महीने के बाद, अबशर से अगर आप वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3, कई भाई ये भी पूछते हैं कि अगर हम एग्जिट री एंट्री करें तो फिर भी हमें क्या इंश्योरेंस और वीज़ा फीस देनी पड़ेगी, ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी? तो नहीं। अगर आप एग्जिट री एंट्री करते हैं तो फिर आपने वही जो पेमेंट आपकी जो एग्जिट री एंट्री करते हुए लगते हैं पैसे, वही हैं। आपने एग्जिट किया, एंट्री की, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस या ये चीज़ ऑनलाइन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 4,
کئی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جب اعتماد سینٹر سے ویزا لگ جاتا ہے تو کیا ٹائم پیریڈ تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب سے ویزا لگا ہے، یا ہم جب انٹری کریں گے سعودیہ میں تو تب سے ٹائم سٹارٹ ہوگا؟ تو ٹائم آپ کا سٹارٹ ہوگا تب سے جب آپ انٹری کر لیں گے. یہ نہیں کہ آپ کا ویزا لگ گیا اعتماد میں تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. اور آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے لازمی انٹری کر لینی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا اعتماد سینٹر سے ویزا لگ کے آ گیا ہے 1 جنوری 2024 کو، تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے نا وہ ہوگا 1 جنوری 2025، یعنی 1 سال کے اندر اندر آپ نے انٹری کر لینی اور پھر آپ کے 3 مہینے سٹارٹ ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ویزے کے متعلق. نمبر 5، کئی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم آ رہے ہیں وزٹ ویزے پہ سعودیہ تو کیا ریٹرن ٹکٹ لازمی کروانا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے. تو ریٹرن ٹکٹ میرے بھائی لازمی ہوتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر کسی سے نہیں پوچھا یا وہ کوئی نکل گیا تو وہ بائی چانس ہے، کیونکہ کئی مجھے پتا کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو کوئی نہیں پوچھا. تو آپ جو ہے اس چیز کو اگنور کیا کریں. ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ ایجنٹ کو پتا ہوتا ہے کیسے کرنی ہے، تو وہ کروایا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی فیملی جو ہے اس پریشانی سے بچا کریں. کیونکہ کئی لوگوں کو جو ہے پھر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایمرجنسی فون کھڑکاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، وہ کروایا کریں. اچھا، نمبر 6 پہ جو ہے وہ کئی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ویزا یہاں پہ جب ایکسپائر ہونے لگتا ہے 3 مہینے ختم ہوتے ہیں تو وہ اپشر سے ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو اپشر سے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، بس طریقہ کار آپ تھوڑا غلط کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو میسیج آ گیا آج، یعنی 7 دن پہلے میسیج آ جاتا ہے نا، تو آپ کو آج میسیج آ گیا، تو آپ نے جو ہے وہ ویزا فیس اور انشورنس، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی دن کر کے اور اسی دن ایکسٹینڈ کرنے لگ جانا ہے. نہیں ہوگا. آپ نے نیکسٹ ڈے جب 12 بجے کے بعد دوسری ڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے جو ہے وہ انشورنس، ویزا فیس پے کرنی ہے، اور براؤزر سے آپ نے اپشر اوپن کرنا ہے اور ایکسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپلیکیشن سے نہیں، اپشر کی براؤزر سے جانا ہے اور وہاں سے پھر آپ نے ایکسٹینڈ کر لینا، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر ان کیس کوئی مسئلہ ہے، ایرر ہے یا کوئی بھی بات ہے نہیں ہو پا رہا، پھر آپ نے لازمی جو ہے پھر ایگزٹ ری انٹری کر لینی ہے. جو بھی آپ کے پاس بارڈر ہوگا، بحرین ہے، جارڈن ہے، جو بھی ہے، آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، انٹری کرنی ہے، آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے 7 دن کے اندر اور ویزا ایکسپائر ہونے کے 3 دن کے اندر اس کے درمیان آپ نے ویزا لازمی ایکسٹینڈ کروا لینا. ٹھیک ہے. نمبر 7، اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ پاسپورٹ پہ ایکسپائر ہو رہا ہے، سال ختم ہونے سے پہلے آپ پہ ڈیٹ شو ہو رہی ہے کہ ایکسپائر ہو رہا ہے، لیکن اپشر پہ جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اس کے پاسپورٹ کے مطابق نہیں ہے، تو آپ نے کون سی ڈیٹ فالو کرنی ہے؟ آپ نے اپشر کی ڈیٹ فالو کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کو 9 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہمارا سال بھی نہیں ہوا اور پاسپورٹ پہ ڈیٹ جو ہے وہ اسٹیکر کی جو ہے وہ ایکسپائر شو ہو جائے گی 3 مہینے اگر میں یہاں اسٹے کیا تو آپ نے اپشر کے مطابق چلنا ہے. وہاں دیکھنی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ کیا شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ ویزا ایکسٹینڈ کروا لینا جب آپ کو میسیج آ جائے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا. نمبر 8، کئی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو اسپانسر ہے انہوں نے مجھے وزٹ ویزے پہ بلایا لیکن ان کا اقامہ ختم ہو گیا، تو اب میرا ویزا جو ہے وہ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ یعنی اگر آپ نے فیملی کو وزٹ ویزے بلا لیا اور آپ کا اقامہ، جو اسپانسر جنہوں نے بلایا ان کا اقامہ ختم ہو گیا، تو وہ کیا ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ تو بھائی اسپانسر کا جو اقامہ اس کے پھر وزٹ ویزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آپ نے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لینا، وہ ہو جائے گا ویزا ایکسٹینڈ. اس میں پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے. اقامہ ختم ہے لیکن آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 9، کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں آیا اور میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا، اب میں پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کرواؤں گا یہاں، تو میرا جو ہے وہ نقل معلومات کروانی پڑے گی یا میں کیا کروں؟ یعنی وہ عجیب سی کشمکش میں ہوتے ہیں. اگر آپ کا وزٹ ویزے والوں کا یہاں آ کر پاسپورٹ ختم ہو گیا، کوشش کیا کریں وہاں سے جو ہے وہ پاسپورٹ اپنا اتنا رکھا کریں کہ آپ کا سال گزر جائے. لیکن اگر ختم ہو گیا تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ رینیو کروائیں اپنا پاسپورٹ نیو، اور جب آپ نے جانا ہے تو اپنا پاسپورٹ نیا اور پرانا ساتھ رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی نقل معلومات کروانی، وہ اقامہ ہولڈر کے لیے آپ نے دونوں پاسپورٹ ساتھ رکھنے ہیں جب آپ جانے لگیں، اور آپ نے پھر ایگزٹ کر لینا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے.
یہ نہیں کہ سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے. دونوں پاسپورٹ, نیا اور پرانا پاسپورٹ آپ نے پاس رکھنا ہے, اور جب آپ نے جانا ہے تو آپ اپنا سفر کر لیں. نمبر 10 جو پوچھا جاتا ہے بھائی کیا وزٹ ویزے والے اپنا ویزا جو ہے وزٹ اس کو اقامے میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے. وزٹ ویزے والے اپنا ویزا وزٹ اقامے میں کنورٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. نمبر 11 کیا وزٹ ویزے والے جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, الاؤ نہیں ہے وزٹ ویزے والوں کو جاب کرنا, عمرے ویزے والوں کو جاب کرنا. آپ عمرے ویزے پہ آئیں تو عمرہ کریں اور جائیں, وزٹ ویزے پہ آئیں تو وزٹ کریں, اپنا ٹائم پورا کریں اور جائیں, کیونکہ یہ چیز الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اور بھی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جو میرے ذہن میں تھے جو آپ نے پوچھے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اس کے آنسر. باقی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں وائف کو بلانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے, بہن کو, فادر, مدر, اور ویزا چیک کرنے کے, اپوائنٹمنٹ لینے کے, اس میں کافی ویڈیو بنائی ہے تو آپ ویڈیوز میری دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جا کے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کے بچوں کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم قائم رکھے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.